عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید نعمان مشہدی۔ آج میں ایک اہم موضوع پر آپ کو بعض باتیں بتاؤں گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر آپ کو LFT ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ LFT کیا ہے؟ لیور فنکشن ٹیسٹ۔ اور لیور فنکشن ٹیسٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بلیروبن نارمل ہوتا ہے، اور جو انزائمز ہیں، لیور انزائمز SGPT، SGOT اور الکلائن فاسفیٹیز وغیرہ، یہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو بڑی پریشانی لگ جاتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہمارے جگر میں ہے یا کیا وجہ ہے، یہ کیوں بڑے ہوئے ہیں، یا ہمیں کوئی خطرناک بیماری تو نہیں پکڑنے والی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ یہ جو لیور انزائمز ہیں، اگر یہ آپ کے بڑھ جائیں اور بلیروبن نارمل ہو تو پھر آپ کو کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ انزائمز بڑے ہوں تو پھر ہمیں کیا کیا چیزوں کا خدشہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا جو خدشہ ہے نا، وہ ہے فیٹی لیور، یعنی کہ چربی والا جگر۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب ہم زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، گھی یا شوگر یا کولیسٹرول زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے جگر میں چربی بڑھ جاتی ہے، اور علامات کوئی نہیں ہوتی، صرف ٹیسٹ سے پتہ لگتا ہے کہ جی لیور جو ہمارے فنکشن ٹیسٹ ہیں ان میں یہ جو انزائمز ہیں یہ بڑھے ہوئے، تو اس کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ فیٹی لیور ہے، اس وجہ سے یہ بڑھ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہیپاٹائٹس B یا C اگر شروع میں ہے یا کافی پرانا ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات بلیروبن نارمل رہتا ہے، جبکہ SGOT SGPT یہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ سالوں تک ان کو علامات کوئی نہیں آتی، تو اس کے لیے آپ کو یہ جو ہے متعلقہ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جب ہم کھاتے رہتے ہیں نا، خاص طور پر جیسے پین کلرز ہیں، پیراسٹامول وغیرہ ہیں، کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں، کچھ ہربل نسخے ہیں جو ہمارے جگر پر لوڈ ڈالتے ہیں، جیسے کہ آگمنٹن اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں، یا اگر TB کی دوائیں آپ کھا رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جو اہم وجہ ہے وہ ہے شراب نوشی۔ اگرچہ پاکستان میں یہ بین ہے، لیکن بعض لوگ چھپ کر یہ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس سے بھی SGOT وغیرہ بڑھ جاتا ہے، بلیروبن نارمل رہتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پتے میں پتھری ہے یا پتے کی نالی میں کوئی سوزش ہے، تو اس سے بھی ALP جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرنی چاہیے۔ پھر چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ اگر زیادہ آپ ایکسرسائز کرنے لگ جائیں، جیسے کوئی لوگ جم پہ جاتے ہیں یا مزدوری زیادہ کرتے ہیں، تو تب بھی یہ انزائمز ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو پھر بھی، یعنی ہائپوتھائرائڈزم ہے، تو پھر بھی یہ انزائمز بڑھ سکتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پہ یہ ہے کہ خواتین میں بعض آٹو امیون جگر کی سوزش ہوتی ہے، آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے، تو اس سے بھی SGPT وغیرہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ گندم وغیرہ سے الرجی
اگر وہ ہو تو اس سے بھی یہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں اور نوجوانوں میں ہڈیوں کی نشو و نما کے دوران بھی ALP بعض کا تھوڑا بڑھ جاتا ہے، وہ نارمل ہوتا ہے۔ اسی طرح حمل میں بھی ALP تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، وہ بھی نارمل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شک ہو تو آپ اسی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ اب آپ کو کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے؟ تو اس میں SGPT، SUT، ALP وغیرہ یہ آپ کو کرانا چاہیے۔ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے تاکہ پتہ لگے فیٹی لیور ہے یا کوئی پتے میں مسئلہ ہے۔ ہیپاٹائٹس B C کے ٹیسٹ کرا لینے چاہیے۔ شوگر اور کولیسٹرول کے ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہیں خواتین کی خاص طور پر، اس کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر لیور انزائمز بڑے ہوں اور بلیروبن نارمل ہو تو فوراً گھبرا نہیں جانا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیٹی لیور ہو سکتا ہے کہ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں، یا کوئی ہیپاٹائٹس B C کی ابتدائی علامات ہوں۔ تو ضروری نہیں کہ کوئی بہت خطرناک وجہ ہو سکتی ہے، لہٰذا وقت پر آپ چیک اپ کرائیں، پرہیز کریں اور علاج کرائیں تو مکمل صحت یابی ممکن ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔